زراعت جو ہیں وہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. اگر ہم اپنی زراعت پہ توجہ نہیں دیں گے تو ہماری فوڈ سیکیورٹی اور اس ملک کا تقریباً 80% طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. گندم جو تھی وہ ہمارا بڑا اہم ایشو تھا. پچھلے سال جب زمیندار نے اور کاشتکار نے ہاری نے گندم اگائی تو اس وقت ریٹ جو تھا وہ تقریباً 3900 روپے فی 40 کلو گرام تھا. اور ہم نے اس پہ جب وہ برداشت کا ٹائم آیا تو اچانک حکومت کی طرف سے جو ہے اس کی خریداری جو ہے وہ ختم کر دی گئی اور گندم 3900 کی بجائے 1800 2000 2100 2200 روپے میں فروخت ہوئی، جس سے کاشتکار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ یہ موقف اختیار کیا کہ ہمارا کاشتکار مر جائے گا، یہ سبسڈی جو ہے یہ ہمیں اپنے کاشتکار کو دینی چاہیے. اگر درکار ہے تو ہم وہ نہ کر پائے. وہ ہماری طرف سے بار بار اس چیز کو دہرایا جاتا رہا کہ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. لیکن ہم اب بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس موقف کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارا وہ مطالبہ 100% تو پورا نہ کیا کہ ہم کہتے تھے گندم 4000 روپے فی من ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے 3500 روپے فی من کر دی. اب قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان پہ تنقید کریں، لیکن چونکہ ہماری وزیر اعلیٰ ہیں، ہم پنجاب کے بیٹے ہیں، پنجاب کی سرزمین سے ہمارا تعلق ہے. اس ملک کی معیشت کو اس وقت کاشتکار کی ضرورت ہے اور کاشتکار جو ہے پنجاب کے اندر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں یہ بات مجبوراً کرنی پڑتی ہے کہ آج آپ نے گندم تو 3500 روپے کر دی، لیکن آج گندم ہے کس کے پاس؟ آج گندم ہے مڈل مین کے پاس. آج گندم ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے پاس. آج کاشتکار کے بھڑولے خالی ہیں. آج اس کے پاس گندم نہیں ہے. آج اگر 3500 میں بکے گی تو وہ کاشتکار کو فائدہ نہیں جانا. ہاں، آئندہ کے لیے آپ اگر اس کی سپورٹ پرائس کا اناؤنس کرتے ہیں، اگر آپ خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاشتکار بہتر ہو، تو برائے مہربانی میں تجویز دے رہا ہوں میری اس چیز کو قطعاً اس زمرے میں نہ لیا جائے کہ میں تنقید کر رہا ہوں اور اس کا جواب آگے سے اتنا سخت آئے کہ اس پہ پھر ایک طبقہ جو ہے اس کو محرومی کا احساس اس میں بڑھنے لگے. آپ کس میکنزم کے تحت؟ آپ نے کوئی میکنزم نہیں دیا کہ گندم کس طرح خریدیں گے. آپ نے تو پاسکو تھا وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ تھا آپ نے وہ بھی ختم کر دیا. اب یہ گندم خریدے گا کون؟ کون سی اتھارٹی ہوگی جو گندم خریدے گی؟ یہ میرا حق ہے پوچھنا. میں پنجابی ہوں، پنجاب سے ہوں، کاشتکار ہوں، میرے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. کاشتکاری ہی میرا ذریعہ معاش ہے. تو میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کون خریدے گا اس گندم کو؟ اور پھر اگر یہی چیزیں، ہم اتحادی ہیں نا، اگر یہی چیزیں میڈیا میسیجنگ نہ ہو، یہ آپ حکومت ہیں، آپ انیشیٹو لیں، آپ ہم سب کو اکٹھا کریں، بیٹھ کے ہمارے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کر لیں تو یہ اختلافات سامنے بھی نہ آئیں. اور پھر آپ کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بجائے چیزوں کو ٹھیک سمت پہ چلانے کے، اگر ایک خبر بریک کی کسی پرائیویٹ چینل نے کہ چیئرمین کی سیکیورٹی جو ہے لاہور بلاول ہاؤس سے ہٹا لی گئی ہے، تو اس پہ جو رد عمل آیا کوئی ہٹائی نہیں ہے، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. کیا بہتر نہ ہوتا کہ آپ بلاول ہاؤس سے ہی رابطہ کرتے اور بلاول ہاؤس ہی اس کی کلیئرنس دے دیتا کہ وہ ہٹائی گئی ہے یا نہیں ہٹائی گئی؟
لیکن آپ نے اس کو میڈیا پہ ایڈریس کرنا ضروری سمجھا. تو ہماری ان چیزوں کو آپ بے شک ہمارے جو تحفظات ہوں اگر آپ بیٹھ کے دور کرنا چاہیں تو میرے خیال ہے اس سے زیادہ آئیڈیل کوئی موقع ہی نہیں ہے. تو ہمیں اس پہ ایک وضاحت چاہیے کہ یہ کون خریدے گا, کوئی پرائیویٹ بائر ہوگا, کوئی کسی فرم کو یہ ٹھیکہ دیا جا رہا ہے, کیونکہ حکومت نے تو اپنے خریداری والے ادارے ہی ختم کر دیے. آپ نے وہ پاسکو ختم کر دیا جو آپ پہ بوجھ ہی نہیں تھا, جو پاسکو اپنے پاس سے یہ مینیج کرتا تھا ساری فنڈنگ اور وہ گندم خریدتا تھا بر وقت, آپ نے وہ ختم کر دیا. یہ چیزیں ہیں جو تھوڑی سی جن سے تشویش لاحق ہوتی ہے یا ویژن نظر آتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ کیسا ہوگا. اب سیلاب کا معاملہ تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بارہا آپ کو اس نے کہا کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو فوری ریلیف ہے, آپ کس طرح فوری طور پر لوگوں کے پاس پہنچ سکتے ہیں, آپ کی امداد کیسے وہاں تک پہنچ سکتی ہے. آپ جو جتنا آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی کشتیاں ہیں اور اتنے لاکھ لوگ ہم نے ریسکیو کیے ہیں, ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کو غلط اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں. یہ اعداد و شمار درست نہیں ہے. آپ اتنی کشتیوں میں اتنے لاکھ آدمیوں کو ایک ہفتے کے اندر ریسکیو کر ہی نہیں سکتے. یہ تو کم از کم ایک سال لگے. تو جو آپ کے پاس موجودہ کشتیاں ہیں یا جو جتنا بھی سامان ہے لوگوں کو ریسکیو کرنے کا, اس پہ تو کم از کم 6 مہینے لگ جائیں. تو یہ آپ کو غلط دے رہے ہیں فگرز. پھر کاشتکار کی ضرورت تھی فوری اس کو پیسے ملے تاکہ وہ چارے کا بندوبست کر سکے. آدمی تو دن بھر بھوکا بھی رہ سکتا ہے لیکن آپ کا جانور بھوکا نہیں رہ سکتا. آپ کا لائف سٹاک جو ہے وہ تو 1 گھنٹہ بھوکا نہیں رہ سکتا. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ آپ بیسٹ کا ڈیٹا استعمال کر لیں. اس کو اتنا مس کمیونیکیٹ کیا گیا کہ جی بیسٹ کے کہہ رہے ہیں انہوں نے تو بیسٹ میں 10-10 ہزار روپے دینے ہوتے ہیں اور یہ ہم تو زیادہ دینا چاہتے ہیں. بھائی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جو متاثرہ اضلاع ہیں یا جو متاثرہ ایریاز ہیں ان کا بھی ڈیٹا بیس کے پاس موجود ہے. آپ کو پتہ ہے ای گرداوری کے تحت کہ فلاں علاقے میں فلاں فصل کاشت تھی, اس کا نقصان ہوا ہے, کس کس کا نقصان ہوا ہے. فوری ایک سنگل کلک پہ آپ ان کو امداد دے دیں تاکہ وہ اپنے جانوروں کے چارے کا بندوبست کر سکیں, وہ اپنا چولہا گرم کر سکیں. ٹھیک ہے آپ کو وہ طریقہ پسند نہیں تھا تو سمپلی کہا جا سکتا تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم پھر بھی شکر گزار ہیں کہ لوگوں کو امداد شروع ہوئی. اس میں تھوڑی سی وہاں بھی میکنزم کا ایشو ہے, وہاں بھی یہ نہیں پتا کہ کون کس طرح کس کو مل رہا ہے, یا جو آپ نے 5,000 روپیہ فی ایکڑ رکھا ہے کہ ہم 5,000 روپیہ فی ایکڑ کے حساب سے وہ امداد کریں گے. بھئی ایک طرف تو کھاد کی ڈی اے پی کی بوری جو ہے وہ 15,000 روپے فی بیگ ہے. میرا خیال ہے 3,800 روپے سے 4,000 تک یہ یوریا مل رہا ہے. اور اسی طرح آپ کی پوٹاش اور دیگر کھادیں, پھر پیسٹیسائڈز, پھر اس کی جو سوئنگ کے لیے آپ کو جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ پر لیٹر آپ دیکھ لیں کوئی 350 روپے تک پر لیٹر ہے ڈیزل. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اور پھر سب سے بڑا جو المیہ ہے کہ ہماری تو سیڈ جو ہے, ہمارے جو ریسرچ سینٹرز ہیں وہ تو لوگوں کو سیڈ ہی مہیا نہیں کر رہے. وہ تو انہوں نے آج تک کتنی ورائٹیز انٹروڈیوس کروائی ہیں, کون سا دنیا پوری میں 100 من تک ییلڈ نکل رہی ہے, تو ہمارے ہاں تو 35-40 من اوس جو جس کی آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بڑی بمپر کراپ ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, آپ اس خرچ کو بھی دیکھیں فی ایکڑ اور اپنی امداد کو بھی دیکھیں. اس کمال کی جو مہربانی ہے
اس کے بعد تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی ضرورت ہی نہیں رہی ہوگی. اب تو وہ پریشان ہوگا کہ اس 5,000 کو خرچ کہاں پہ کرنا ہے. تو یہ ہماری تنقید نہیں ہے, یہ ایک پنجابی ہونے کی حیثیت سے, پاکستان اور پنجاب کا شہری ہونے کی حیثیت سے, ایک کاشتکار کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ اس پہ, آپ کی یہ تو مہربانی ہے کہ آپ نے یہ ہمارا مطالبہ تسلیم کیا, لیکن اس کے تھوڑے سے جو فگرز ہیں ان کو بھی دیکھ لیں, ان پہ غور کر لیں, اور جن چیزوں کے اضافے کی ضرورت ہے اس میں اضافہ فرما کے آپ اس پہ مہربانی فرمائیں. ہمارا اس وقت کا سب سے جو اہم ایشو ہے, کرنٹ ایشو ہے, وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے. آنے والے ٹائم میں, بلکہ اب سٹارٹ ہو چکی ہے لاہور کے اندر, تو کل کے پرسوں میں دیکھ رہا تھا کوئی 200 پوائنٹس پہ جو ہمارا انڈیکس تھا وہ تھا اسموک کا اور پولوشن کا, اور بڑا سانس لینا تک جو ہے وہ مشکل ہوا ہے. تو اس پہ ہمارا ہمیشہ یہ موقف رہا, اس کو اب آپ اپنے پہ تنقید سمجھیں یا وہ کریں تو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ہم تو آپ کو مشورہ دیتے تھے کہ کلائمیٹ چینج کے ذمہ دار ممالک جو ہیں ان میں پاکستان کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو انڈسٹری بھی نہیں ہے, ہماری تو بڑی محدود سی انڈسٹری ہے. یہ تو ان ممالک کی وجہ سے ہے جنہوں نے انڈسٹریلائزیشن کی اور اس کلائمیٹ چینج کا وہ ذریعہ بنے. آج یہ جو فلڈ آ رہے ہیں, آج جو ہمارے ملک کے اندر یہ ایشوز ہیں اسموک جیسے, ان کے ذمہ دار کوئی اور ہیں. ہم اپنا مقدمہ انٹرنیشنلی لڑیں, اور ہم بھیک نہیں, ہم قرض نہیں, ہمارا حق ہے. اگر ہمارا کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار اس کا نقصان بھی بھگتے. اگر وہ فائدے لے رہے ہیں, اپنی انڈسٹری چلا رہے ہیں, وہاں سے پیسہ کما رہے ہیں, وہاں سے ٹیکسز وصول کر رہے ہیں, ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہیں, تو وہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے وبال جان نہ بنے, بلکہ ہمیں اس کی مدد کریں اور ہماری ان مشکلات میں کمی کریں جو ان کی وجہ سے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چند ایک چیزیں تھیں, لیکن ہم شکر گزار ہیں حکومت کے کہ انہوں نے اس پہ توجہ دی اور اس کو کرنا شروع کیا. اب ضرورت ہے صرف تھوڑی سی لفظوں کے چناؤ کی, وہ بہتر کر لیں, یا اپنے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کے جو کمیونیکیشن سکلز ہیں ان کو بہتر کر لیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ لڑائی جھگڑا اور یہ جو میڈیا کی زینت روز بنا جاتا ہے اور سیاستدان جو تماشا بنتے ہیں وہ تماشا نہیں بنیں گے. اگر تھوڑی سی ان کی سکل بہتر کر لیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ توجہ دے لیں, کیونکہ آج بھی ہم قرض کی مد میں پیسے لے رہے ہیں. سڑکیں بنانے کے لیے اربوں روپیہ آج بھی قرض کی مد میں لیا جا رہا ہے, لیکن اگر کلائمیٹ چینج کے لیے جو ہمارا حق ہے, جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر اس کے لیے بھی ان کو یہ باور کروایا جائے اور وہ لے لے, تو میرے خیال ہے اس قرض سے وہ زیادہ بہتر ہوگا. ایک دفعہ پھر میں شکر گزار ہوں آپ کا, اور میں